السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بہت بھوک لگی تھی اور اسی سلسلے میں ایک اچھا پاکستانی ریسٹورینٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، اور راستے میں چونکہ سعودی عربیہ میں یوم الوطنی تھا تو اس دن آف تھا، اور اس طرح سے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تھوڑے بہت کلپس بنائے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے بعد کچھ ملا نہیں اتنا خاص، تو بس البیک پر آ گئے اور یہاں سے ڈیل لی اور وہی کھائی، اور یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا اور کافی زیادہ لمبی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد دن ہم گئے رات کے وقت ہوٹل واپس، اور اس کے بعد فجر کے ٹائم آئے۔ یہ فجر کے ٹائم کے بعد کا جو ہے وہ مناظر تھے، اور یہاں پہ ہم روضہ رسول پر سلام پیش کرنے جا رہے تھے۔ اب آپ کو بھی اندر سے پوری زیارت کراتے ہیں۔ چلیے آج ہم آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں روضہ رسول کی جالیوں کے پاس۔ یہ پوری کی پوری جو ہے کہاں سے جا رہی ہے، یہ یہاں سے پوری لمبی قطار ہوتی وہاں پہ جائے گی، اور یہ جو ہے ہمارے سامنے گنبد خضرا تھا۔ یہاں سے ہم چلتے جائیں گے اور آگے جا کے ہمارے جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ راستے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ بچے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اندر جاتے ہیں، یہاں سے یہ سارا ویو ہے، ٹھیک ہے، ویو چیک کریں۔ ہم وہاں سے انٹر ہوئے تھے، اور باب السلام گیٹ، مطلب باب کا کمان، مطلب جب السلام گیٹ ہے، ڈور نمبر 1، وہاں سے ہم داخل ہوں گے۔ تو یہ سارا ویو ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بند ہے ابھی نا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کا سارا ریاض الجنہ نہیں اس کو کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو صفہ کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ جو ہے وہ آگے ہے، وہ جو بھائی ہیں وہ تھوڑا غلط گائیڈ کر رہے ہیں، شاید ان کو نہیں پتہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ باہر جا کے ہم ان کو بتا سکیں۔ ایسا یہ ممبر رسول ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام رسول اللہ۔ محمد نبینا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبي
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، تو جی یہاں پہ جو ہے ہمارا ایگزٹ ہو چکا ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ ریاض الجنہ کی جو ہے وہ جانے کی لائنز بنی ہوئی ہیں ساری کی ساری، وہ وہاں پہ پرمٹ شو کرواؤ اپنا، ٹھیک ہے، اور دین آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہو۔ جی سامنے جو ہے یہ ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی یہ پلرز ہیں، اور یہ سارے کے سارے عوام الناس، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ تو جی آج ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، وہ بھی تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر یہاں سے دور ہے مسجد نبوی سے، اور ہم جائیں گے پیدل، ٹھیک ہے، تقریباً 50 منٹ 40 Slight left to stay on Kiba Road. اور یہ میرے پاس جو ہے وہ گوگل میپ میں نے آن کیا ہوا ہے، اور بس پیدل چل کے جا رہے ہیں ہم۔ آپ سے وہاں جا کے مطلب قریب جو ہے وہ راستوں میں کچھ چیزیں اگر لگا اٹریکٹیو ہیں، دکھانے چاہیے مجھے آپ لوگوں کو، تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کو شیئر کر دیں آگے۔ یہاں پہ ہم پیدل جائیں گے، جسٹ چیک کریں آپ لوگ یہ لائٹس اور یہ مدینہ پاک کی گلیاں، ٹھیک ہے۔ سائڈ پہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ مارکیٹ ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ ابھی کلوز ہے، بند ہے مطلب، اور اس سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں مسجد قباء کی جانب، اور یہ روڈ جو ہے یہ اسٹریٹ، اس کو ہم قباء روڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر آپ لائٹس چیک کر سکتے ہیں، دس از لائک وے ٹو بیوٹیفل۔ تو بس اب ہم نے چلتے جانا ہے بس۔ یہاں پہ مجھے جو ہے یہ ایک شوز کی اور بیگ کی شاپ نظر آئی ہے، باقی آگے پھر تو جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اس سائڈ پہ بھی میرے ایک جو ہے وہ خواتین کے عبایوں والی جو شاپ ہوتی ہے وہ ہے۔ سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ یہاں پہ تقریباً مارننگ جو ہے مطلب سن رائز ہو رہی ہے، تقریباً 6:19 کا ٹائم ہوتا ہے سن رائز کا، لیکن یہ ہے کہ ہو رہی ہے۔ اشراق کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ابھی ہونے میں 20-25 منٹ باقی ہیں۔
کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ بھائی پیدل کیوں جا رہے ہو، ٹیکسی پہ یا بس پہ چلے جاؤ، لیکن مجھے یہاں پہ ہر اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا تھا اسی طرح سے جس طرح سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اگر وہ پیدل چل کے یہاں سے اپنے مطلب حجرے سے یا مسجد نبوی آپ کہہ رہے وہاں سے مسجد قباء تک جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، یا جایا کرتے تھے، تو باقی ہم کیوں نہیں. اگر انہوں نے اپنی امت کے لیے اتنی زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا ان کی ایک عمل پہ بھی پورا نہیں، مطلب ایک عمل کو بھی پورا نہیں کر سکتے. تو بس اس چیز کو سوچتے ہوئے میں نے آج پیدل ہی مطلب اس طرح سے تھا واک کرنے کا اور جانے کا فیصلہ کیا. لٹرلی اس میں مجھے مطلب بالکل تھکان بھی نہیں ہو رہی اور بہت مطلب ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے. جسٹ امیجن کہ یہاں سے کبھی نہ کبھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی گزرے انہیں یہاں سے گزرا کرتے ہوں گے، یہاں سے وہ بھی یہیں سے وہ بھی جایا کرتے ہوں گے. تو اس موقع پہ وہ والی نعت مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت یاد آتی ہے. مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیا چنگیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں. تو جی یہاں پہ یہ ہمیں نظر آئی ہے ترکی کی مسجد، ٹھیک ہے، مطلب اس کو مسجد ترکی سم تھنگ کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ہم جا رہے ہیں ٹورڈز مسجد قباء. اور اس موقع پر مطلب یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ نعت یاد آ گئی ہے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہوں. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی تیرا کو بارات چڑھی ہوں، پھر روتی ہوئی تیرا کو بارات چلی ہوں. اے کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے، اے کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہوں، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہوں. I am heading towards مسجد قباء. اور یہ سائڈ پہ that's a beautiful painting آپ کہہ سکتے ہو. Yes, it's a painting. It's a kind of some artwork, but that's very beautiful. یہ یہاں راستے میں ایک جو ہے کائنڈ آف ڈیزرٹ شاپ بیکری جو ہوتی ہے وہ آئی ہے، اور کچھ لوگ مسجد قباء سے واپس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. ساری نیشنلٹیز، ساری جتنی بھی ہیں مکس ہی ہیں، بٹ زیادہ یہاں پہ عربی ہی بولتے ہیں. عربک ہوتے ہیں، انڈونیشین ہوتے ہیں، یا پاکستانی اور انڈینس، زیادہ تر یہ چار ہی ہوتے ہیں. تو یہ قباء مسجد قباء کے راستے میں ہی آیا ہے الکردی اسٹیشن، ٹھیک ہے، کائنڈ آف پیٹرول پمپ جو ہوتا ہے وہ ہے. اور جو لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا،
اس کے علاوہ وہ سامنے جو ہے ہمیں مسجد قباء ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اینڈ دس سین از لٹرلی ون سیکنڈ ویری بیوٹیفل. ماشاء اللہ. اور یہ میری جوتیوں کی حالت ہے ابھی. اور وہ جو ہے ہم آ رہی ہیں بس سامنے آ گئی. لائک 10 to 15 minutes واک اوور. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مسجد قباء کے اندر. جی یہاں پہ ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں مسجد قباء کے پاس. ٹھیک ہے, یہ کوئی مطلب اور مسجد ہے اور مسجد قباء وہ سامنے ہے. اب مسجد قباء ایکچولی بیسیکلی کیا ہے, یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی آپ کہہ لیں جو پہلا پتھر تھا, یہ پہلی اینٹ تھی, وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تقریباً 7 سنچری میں, تب یہ ہوا تھا. اور انہوں نے اپنی جو مسجد تھی نا, مطلب اس مسجد قباء, اس کو اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ جو تھا وہ کمپلیٹ کیا, مطلب مکمل کیا تھا. اس کے علاوہ اس مسجد میں جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی انہوں نے, تو وہ یہاں پہ آ کر جو تھے وہ آرام کیا کرتے تھے اور قصر پڑھا کرتے تھے. قصر کہتے ہیں چھوٹی نماز کو, شارٹ پریئر کو, ٹھیک ہے, جو کسی وجہ سے مطلب آپ پڑھتے ہو. اور دوسرا یہ ہے اس مسجد میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وضو اگر آپ گھر سے کر کے ہیں, ٹھیک ہے, وضو اپنے گھر سے کریں اور یہاں پہ آ کے 2 رکعت جو ہے نوافل ادا کریں, تو 2 رکعت نوافل کا مسجد قباء میں ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہوتا ہے. سو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کروں اور زیادہ سے زیادہ آپ سبھی کے لیے دعائیں کروں, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے پیار, آپ لوگ چین کو سمجھے, جیسے اللہ تعالیٰ کو کے جو پیارے محبوب ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ان کی امت تھی ان کو. تو ہمیں امت مسلمہ کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اس نسبت سے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ اپنی سراؤنڈنگ میں, مطلب دعاؤں میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کون ہے, نزدیک کون ہے. آئی گیس آپ لوگوں کو میرے مطابق سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. کوئی آپ کا دشمن ہے, دوست ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی راہ گزیر ہے, کوئی ایسا فقیر, کوئی ایسا شخص جو غریب ہے, کسی مشکل میں ہے, کسی پریشانی میں ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے, ان چیزوں کو دیکھے بغیر جو ہے وہ آپ کو دعا کرنی چاہیے. جیسے ہی سن رائز ہوگا یہ لائٹس جو ہیں ساری کی ساری آف ہو جائیں گی. اسٹریٹ لائٹس ان کو بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں سائڈ پہ جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے, ایک عربی جو ہے وہ گزر رہا ہے یہاں سے. اور سیکنڈ یہاں پہ یہ ہے کہ مسجد قباء کو مسجد قباء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قباء گاؤں تھا, یہ ادھر موجود تھی. اور یہ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کھجوروں کے جو درخت ہیں نا وہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, گھر سے آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے 2 رکعت جو ہیں آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں, تو اس کا جو ثواب ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہے. یہاں پہ کچھ جو تھے وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یوم الوطنی ہے, تو انہوں نے یہ اسٹریٹ کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے لائٹس وغیرہ کے ساتھ. اور ساتھ میں کچھ جس طرح آپ کہہ لیں کہ اسٹال لگتے ہیں نا, بالکل اسی طرح سے یہ اسٹال سائڈس پہ لگے ہیں. ابھی بند ہیں, یہ رات کے ٹائم جو ہے یہ کھلتے ہیں. اور سائڈ پہ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھجوروں کے درخت ہیں, کچھ پرانی سی جو ہیں وہ بلڈنگس تو نہیں کہیں گے, تھوڑے بہت گھر ہیں یا کھجوروں کے جو ہیں وہ درخت ہیں. اچھا, تو جو حدیث تھی کہ آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھی گھر سے وضو کر کے آ کے, اور وہ ایک عمرے کے برابر اس کا آپ کا ثواب ملے گا, وہ جو تھی وہ احمد ابن حنبل, اس کے بعد النسائی اور ابن ماجہ, حاکم النشابری, ٹھیک ہے, ان سے جو ہے وہ روایت ہے. یہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پڑی ہیں اور یہ بچوں کا جو ہے وہ پلینگ ایریا بنا ہوا ہے
کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے ان کا یوم الوطنی تھا، اور تو یہ اس یوم الوطنی کے موقع پر مطلب نیشنل ڈے تھا، تو اس کے موقع پر انہوں نے کچھ گیمز جو تھی، شوٹ تھا گول، اور اس کے علاوہ باسکٹ بال ہے وہ پیچھے، اس کے علاوہ بریک دا پلیٹ ہے، کچھ کار رائڈنگ، کچھ اسکوٹر رائڈنگ، اور مطلب آپ کہہ لو یہاں پہ جو ہے وہ کافی اسکوٹی وغیرہ اور یہ جو ہے وہ کافی پڑے ہوئے۔ خیر ہم تقریباً ماشاء اللہ الحمدللہ خیر و عافیت سے ہم مسجد قباء کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں، اینڈ دیٹ از لائک ویری بیوٹیفل۔ پتہ نہیں آپ کو کیمرے میں اتنا زیادہ مطلب مزہ نہیں آ رہا دیکھنے کا، پاس نہیں لگ رہا ہے، دور لگ رہا ہے کیمرے میں، لیکن یہ بالکل میرے سامنے ہے۔ شاید جو میرا کیمرہ ہے وہ کنویکس ویو آپ لوگوں کو دے رہا ہے، مطلب تو شاید اس لیے، لیکن یہاں پہ سامنے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے شروع ہو گیا ہے، یہ پوری سوپ مارکیٹ کہلاتی ہے آئی گیس، تو شاید اس لیے ہے یہ سارا کا سارا۔ اور یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ ملا ہے ایک کیلا، ایک سیب، اور ایک ساتھ میں پانی کی آبِ زمزم کی شاید بوتل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ شکر الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مسجد قباء آ گئی ہے۔ چلیں جی ونس اگین، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، او مائی گاڈ، کتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت یہاں پہ ویو ہے، لٹرلی اس کو لفظوں میں بیان کروانا ہی بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ آئی وش جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو یہ موقع یہ جو ہے نصیب ہو کہ سب آئیں اور اس جو حسین نظارہ اس کا نظارہ کریں، آمین ثم آمین۔ گائز یہ لوگ یہ دیکھیں آپ لوگ، کتنا خوبصورت منظر ہے، جسٹ سی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے ہمارے ہے مسجد قباء۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے، تو جی یہاں پہ مسجد کی انٹرنس ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ روایت ہے روا بن ماجہ، ٹھیک ہے، ابن ماجہ سے، یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 نوافل پڑھنے کا گھر سے وضو کر کے آنے، اور 2 نوافل جس نے پڑھے یہاں پہ اس کو 1 عمرے کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم انٹرنس جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اور اندر آپ لوگ آگے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن۔ یہاں پر میں نے نوافل ادا کی اور اس کے بعد پکچرز لی، ویڈیوز بنائی۔ اس مسجد کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ شاید وہاں کی تمام مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد تھی جس کے ساتھ میرا دل سے بہت ڈفرینٹ کنیکشن بن پایا تھا، اور اس مسجد میں آ کر مجھے بہت زیادہ سکون، ہر مسجد میں آیا تھا لیکن اس مسجد کی جو فیلنگز تھی، وائبس تھی، وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی باقی تمام مساجد سے۔ اور بس یہاں پر آپ آ کر اگر اس پرانے زمانے کی ان تمام چیزوں کو سوچیں، وہ زمانہ کبھی پرانا تو نہیں ہو سکتا لیکن آج کے ٹائم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پیچھے جا کر قبل دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں یہاں پر آ کر۔ اور جب آپ تھوڑا سا باہر نکل کر باغات کی طرف دیکھتے ہیں کھجوروں کے، وہ گرمی دیکھتے ہیں، وہ ریت دیکھتے ہیں،
تو لٹرلی ان تمام گزرے ہوئے وقتوں کی منظر کشی ہو جاتی ہے. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ تمام مقدس مقامات جگہیں دیکھنا آپ لوگوں کو نصیب فرمائے. بہت خوبصورت ہے. اور جو جس طرح سے جن چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے ایمان پر ہے. اور مجھے لگتا ہے کسی کو بھی کسی دوسرے کے ایمان پر عقیدے پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ کسی کا کیا عقیدہ ہے، کسی کی کیا دل سے کیا کنیکشن ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو بس باہر یہاں کھجوریں، جائے نماز، اس طرح کی چیزیں بیچ رہے تھے. خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا. اچھا جی، تو یہاں پہ ہم مسجد قباء کے باہر ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مسجد قباء کی جو ہے یہاں پہ دھوپ بہت زیادہ ہے، تو شاید اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، لیکن یہ ایک مینار ہے اور وہ دوسرا ہے. اور ادھر وومنس کی سائڈ ہے، مطلب عورتوں کے پڑھنے کا ایریا ہے، اور اس سائڈ پہ مردوں کے دوسری سائڈ پہ، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ بیوٹیفل نظارہ کبوتروں کا. اور یہ کبوتر تو سمجھ لیں اب یہاں پہ نا ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں جو ہیں گھوم پھر رہے ہیں. اور ان ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے ہماری ہوگی واپسی تھوڑی دیر میں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر آنے کی، کیونکہ جہاں آپ کہہ لیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہوں یا آپ کا ذکر ہو اور وہاں پہ ہم نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح ہے. تو یہاں پہ وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کھجوروں کے باغات ٹائپ آپ کہہ لیں ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہجامہ سینٹر ہے وہ بنا ہوا ہے. یو کین کال اٹ کپنگ تھراپی ان انگلش. آپ اس کو کپنگ تھراپی کہتے ہیں. کافی طرح کی ہوتی ہے اور یہ سنت رسول ہے. اس سے آپ کی جو باڈی کی جتنی بھی آپ کہہ لیں گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. کافی بیماریوں کا علاج بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. یہاں سے ہمارا جو واپسی کا سفر شروع ہو گیا. یہاں سے ہم نے کچھ جو ہے وہ سامان وغیرہ جو ہے وہ بائی کیا ہے، اور شدید سامان پکڑ کے اب جو ہے وہ تھکن محسوس ہو رہی ہے. سو ناؤ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے ملتے ہیں مسجد نبوی پہنچ کر. یہاں اگر کچھ دکھانے والا راستے میں مجھے مل گیا تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. ویسے یہاں سائڈس پہ بلڈنگ ہیں اور وہی اسٹالز وغیرہ لگے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ نہ کہیں لوگ بانٹ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. مجھے کھجوریں ملی ہیں، وہ میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ تب تک. آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں. میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس کو فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں اور سبسکرائب کر لیں. اور میری عمرہ جرنی کو اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصيام